ہمارے یہاں عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے کل مردوں کی جماعت عیدگاہ چلے جاتے ہیں اور محلہ اور گاؤں کی عورتیں محلے کی مسجدوں میں عید کی نماز باجماعت عورت ہی کی امامت میں ادا کرتی ہیں، یا کسی گاؤں اور محلے کی مسجدوں میں عورتوں کو ہی صرف مسجد کا امام یا کوئی مرد پڑھاتا ہے اور امام کے لیے کوئی پردے کا لحاظ نظم نہیں رہتا ہے۔ واضح ہو کہ امام مرد ہو یا عورت قرات جہری ہوتی ہے۔ کیا اس طرح عیدین کی نماز پڑھانا صحیح ہے؟ یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر شریعت کے قرآن و سنت کے خلاف ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدین ہو، عید کی بقرعید کی نماز ہو، اس میں عورتوں کو عیدگاہ لے جاؤ، عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ عیدگاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مرد لوگ عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، وہاں عورتیں بھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی ہمیں بعض لڑکیاں عورتیں ایسی ہوتی جن کے روپٹے نہیں ہوتے، آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی سے ادھار لے لے، مانگ کر کے وہ اوڑھ کر کے جائے اوڑھنی۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی ہمیں بلڈ منتھلی والی عورتیں ہوتی ہیں، حیض والی، نفاس والی، آپ نے فرمایا انہیں بھی عیدگاہ لے جاؤ، وہ نماز میں شریک نہیں ہوں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک۔ تو مردوں کو چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو، پورا رمضان روزہ آپ رکھو، راتوں کو جگہ جگہ کے سحری ان سے کھاؤ، افطاری ان کو بیچاریوں کو بنواؤ، نماز کے لیے اکیلے عیدگاہ پہنچو اور ان کو پیچھے چھوڑ دو۔ میری ماں بہنوں، آئندہ یہ نماز عیدین کی اس ٹرائی کرا، چولہا برتن بند کر دینا، کہہ دینا تم جا رہے ہو ہم تمہارے پیچھے پیچھے عیدگاہ جائیں گے۔ یاد رکھو کوئی بھی عورت گھر میں نہ بیٹھے، سب اپنے اپنے مردوں کے پچھواڑے کا دامن پکڑ کے جاؤ، سب پکڑ کے بچوں سمیت جاؤ مسجد کو، عیدگاہ بیٹھو۔ اور علماء حضرات سے میری درخواست ہے، علماء آپ حضرات قائدین ہیں، آپ رہبر ہیں، کیسے رہبر ہیں آپ کہ یہ مائیں بہنیں معلوم ہے اپنی چوڑیاں سونے کی اور اپنی انگوٹھیاں اپنے کانوں کی بالیاں یہاں بھیجی ہوں گی، مجھے یقین ہے کیونکہ یہ اہل دل لوگ بیٹھے، میں نے دیکھا ہے پچھلے 2018 میں جب آیا تھا، الحمدللہ اتنا جذبہ دیکھا، اتنا کہ الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا اللہ کے دین کے لیے۔ یہ بیٹھی مائیں بہنیں، ان کو آپ کیوں محروم کرتے ہو؟ آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا قیامت کے دن۔ مولانا حضرات آپ یہ نہ سوچو کہ آپ مولانا ہو تو سب کچھ معاف ہے، تمہارے سے ہی پہلے جہنم جلائی جائے گی، یاد رکھو، واللہ بدرا، مولوی سے، قاری سے، اسی سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ سب سے پہلے انہی کا فیصلہ ہوگا، 3 آدمیوں میں ان کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اور اب ان کو آئندہ نماز عیدین کے لیے باقاعدے جیسے یہ پنڈال میں آئی ہوئی ہیں ایسے وہاں بھی باقاعدے عیدگاہ میں ان کے لیے جگہ بناؤ، ان کو بھی لے جاؤ۔ بارش ہو رہی مسجد کے اندر، ان کو پڑھواؤ سب کو، کوئی نہ گھر میں بیٹھے، یہاں تک کہ ناپاک عورت بھی ہوگی تو وہ بھی عیدگاہ جائے گی، نماز میں شریک نہیں ہوگی، ہاں دعاؤں میں ضرور شریک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے میرا ٹائم تو 2:15 بجے تک تھا، 2:30 بج رہے ہیں، ابھی دوسروں کو تکلیف نہ ہونے، ہمارے علماء حضرات بھی ہیں۔ اچھا، اگر پوری زندگی میں عقیقہ نہ دے، اس حالت میں انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے نہیں کیے ہو، اور عقیقہ آپ کو نہیں کرنا ہے، عقیقہ تو آپ کے والد محترم کو کرنا ہے، والد محترم غریب رہے ہوں گے بیچارے، نہیں توفیق ہوئی ہوگی اس لیے انہوں نے نہیں کیا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم۔ لیکن عقیقہ کرو، عقیقہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سود کھانے والے اور لاٹری کھیلنے والے اگر امامت کریں تو کیا ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ یار آپ تو بڑی لمبی چوڑی، یعنی گریبان، آپ کا ہاتھ بڑے اونچے گریبان تک پہنچ رہا ہے۔ خیر امامت کرنے والا کوئی ضروری نہیں مولوی وہ بیچارہ ہے کہ نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو اسے منع کریں کہ یہ حرام ہے، یہ لاٹری اور یہ سود کھانا حرام، اگر وہ جانتے منع کریں۔ اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کی مرضی ہے، نہ پڑھیں، لیکن اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ نماز حرام ہے، نماز جائز ہے، اس کے پیچھے نماز اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اسے منع کریں اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نہ پڑھیں، آپ کہتے ہیں نہیں تیرے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں محلے میں شور کروں گا کہ یہ سود کھاتا ہے، یہ لاٹری کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے ہدایت دے، لیکن نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک لڑکا 5 سال پہلے شادی کر چکا ہے، اب لڑکی کا
لڑکی کا بھائی اپنے بہنوئی کی بہن سے اچانک شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو تھوڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے، یہ نکاح شغار میں نہ آ جائے۔ یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ شیخ الجامعہ آپ کے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال انہی سے اگر آپ پوچھ لیں۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے اس سلسلے میں، نکاح شغار حرام ہے۔ نکاح شغار کہتے ہیں ادلے بدلے کی شادی، ادلے بدلے کی، میں تیری بہن سے شادی کر لوں، تو میری بہن سے شادی کر لے، میں تیری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں اس شرط پر تو میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے۔ اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بغیر مہر کے کر رہا ہے تو حرام ہے، لیکن اگر مہر سے کر رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی مہر کے ساتھ تیری بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کروں گا، اور بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بھی مہر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے کروں گا، تو بعض علماء نے اس کو حلال کہا ہے۔ لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے محدث ہیں، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی بعض اہل علم کے اس میں یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز، یہ شادی جائز، اسے نکاح شغار کہیں گے، چاہے وہ مہر سے ہو یا بغیر مہر۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی، قرآن اگر پھٹ جائے اور ردی ہو جائے تو اس کو کیا کریں؟ اس کو جلا دیں، اس کو کسی تھالی میں یا کسی ستل میں رکھ کر کے اس کو جلا دیں، اور جلا کر کے اس کی راکھ کو کہیں دفن کر دیں، یا اسے کسی دریا میں یا کنویں کے اندر ڈال دیں، دفن کر دیں ایسی جگہ جہاں کوئی اس کی گستاخی، اس کی کوئی بے عزتی نہ ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے، آپ لوگ بیٹھے رہے نا، ابھی بہت سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، نہیں بیٹھے ہیں، ایک سوال آیا ہے کہ بارات کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اللہ اکبر، بارات آپ لوگ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا بچہ بھی اتنا گندا ہے یہ رسم، اتنی گندگی اس میں ہے، ایک چھوٹے سے بچوں کو بھی پتہ ہے بارات کس کو کہتے ہیں۔ باقاعدے 100 200 آدمیوں کا ٹولی بنا کر کے جناب علی دوسرے گاؤں یا جو دلہن کا گھر ہے اس کے اندر جانا، بھکاری بن کر کے وہاں کے کھانے میں کیڑے نکالنا، وہاں کے کھانے کی تعریف کرنا، وہاں بیٹھنا اور کھا پی کر کے ڈکرنا، یہی بارات ہے۔ رات بھر 2 رات تک 200 500، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہزار آؤ، تو کبھی اسٹارٹر آ رہا ہے، تو کبھی مرغی کے لولی، کیا کہتے ہیں اس کو، آج کل یہاں ہندوستان میں چلتا ہے نا، مرغی کے ٹانگوں کے لولی پاپ چلتے ہیں، لیگ پیس، دیکھو ان کو بہت یاد ہے، خوب کھائے ہیں انہوں نے۔ حرام کھائے ہو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی قسم، اللہ توبہ کرو، اور یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو۔ آئندہ کوئی بارات میں نہ جانا، نہ بارات بلانا، کہنا نہیں، نہ بارات جائیں گے، نہ بارات لانے دیں گے، تمہیں شادی کرنی ہے آؤ، بیٹھ کر کے گھر کے اندر نکاح، 2 4 10 آدمی آ گئے، نکاح، مولانا صاحب کو بلایا، ان کو نکاح کروایا، اللہ خیر، ولیمہ کرو، جاؤ ولیمہ کرو، ذبح کرو 10 بکرے، 15 20 50 بکرے، کھلاؤ پورے گاؤں کو۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ ولیمہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں نے تو ہم کو یہ بھی بتایا کہ بعض جگہوں پہ پہلے کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، ولیمہ پہلے، نکاح بعد میں کرواتے ہیں۔ یہ کون سی الٹی گنگا بہہ رہی ہے بھیا؟ نکاح بعد میں ہوتا ہے، ولیمہ پہلے کھلا دیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بارات لے جانا، بارات کا مطالبہ کرنا، ایسا نہیں کریں، یہ سب حرام ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ لوگ کرو گے، جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، نہیں خیر چھوڑو ان کو بیچاروں کو، وہ اپنے بس میں نہیں رہتے نا، ان کا ابا ڈنڈا لے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آج کل بالکل صحیح بول رہا ہوں نہیں، واللہ بتا رہا ہوں، یہ ابا تمہیں اللہ ہدایت دے، ابا لوگوں اور اماں لوگوں تمہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے، بیٹوں کو مت مجبور کرو، ان کی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو۔ اللہ کی قسم، کھجوروں پر ستوؤں پر شادیاں ہوتی تھیں تو طلحہ زبیر جیسی شخصیات پیدا ہوتی تھی، امام بخاری اور امام مسلم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، اور تم نے جب سے یہ کیا کہتے ہیں کار اور بنگلے لیے ہیں نا، ایسے ناچنے گانے والے آڑے ٹیڑھے لڑکے پیدا ہوئے ہیں گلی کوچوں میں جو فساد پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اہل حدیثوں، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے کو پاک کرو۔ میں علماء حضرات سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص برات لاتا ہے تو کہہ دو ہم تمہارا نکاح نہیں پڑھائیں گے، بھلے 500 نہیں ملا، 1000 نہیں ملا، نو پرابلم۔
میں دے دوں گا، مجھے بتا دینا، لیکن ایسے بارات ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھانا۔ اور بالخصوص ہندوستان کے بہت سارے تو ایسے علاقے کہ ہم نے سنے وہاں تو ڈی جے اوجے بھی لے کے جاتے ہیں۔ راجستھان کے اندر ابھی میں 2-4 دن پہلے وہاں پہ تھا، بتاتے ہیں یہاں تو باقاعدہ اہل حدیث بھی ڈی جے گاجے باجے لگا کے بارات لے کے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ آپ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں آپ؟ اب سعودی عرب کے اندر اللہ کی قسم لڑکی ایک دھاگا بھی اپنے گھر سے نہیں لاتی، ایک دھاگا بھی اپنے گھر سے نہیں لاتی۔ وہ کپڑا جو پہن کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے نا، وہ کپڑا بھی وہ شوہر خرید کے اس کے گھر بھیجتا ہے، سونا بھیجتا ہے۔ اور یہی نہیں، تقریباً 25 یا 30 ہزار ریال، جو اسے میں سمجھتا ہوں انڈیا کے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ہو گئے، 5-6 لاکھ 8 لاکھ روپے ہو گئے تقریباً۔ روپے صرف ماں لیتی ہے، ماں کو بخشش دیتے ہیں، ہدیہ دینا پڑتا ہے، تحفہ دینا پڑتا ہے ماں کو، کیونکہ ماں نے پالا پوسا ہے۔ تم ماں کو کتنا دے دو؟ بغیر تو تم نے تو بیوی کو چھین کر کے لے لیا، تم ماں کو کیا دو گے؟ خاک؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا دو گے مادری حق؟ کیا دو گے پدری حق؟ ارے باپ نے ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے تمہیں سونپے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، جاؤ مرد بن کر کے اور اپنی گاڑی سے اس کو اپنے گھر کو سجاؤ، اسے کپڑے دو، اسے زیور دو، اسے سونے دو، اسے مہر دو۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ مہر کو شارٹ کیا، کہا مہر کم ہونا چاہیے، بہت زیادہ لوگ مہر مانگتے ہیں۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی مسجد نبوی میں، اور اس نے کہا امیر المومنین معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا وَلَوْ آتَيْتُمُوهُنَّ بِقِنْطَارٍ، تم نے انہیں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہے تو ان سے واپس مت لو۔ تو اللہ تو کہتا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر کوئی دینا چاہے تو دے دے۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے اس فرمان پر بندش لگانے والے اور مہر کو بالکل لمیٹڈ کرنے والے، مختصر کرنے؟ تو مہر دو، لیکن تم تو 5.25 روپے 51 آنے پتہ نہیں کتنے مہر بڑھاتے ہو، اور باپ سے کہتے ہو ہم کو کار چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو کھیت چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے۔ یہ انٹرنیشنل بھکاری نہ بنو، مرد بنو، مرد۔ اپنی چارپائی، اپنے پلنگ، اپنے فریج، اپنے واشنگ مشین، اپنا کمرہ، اپنے بسترے، ذرہ ذرہ اپنے ٹاولز، یعنی حد ہو گئی یار، لنگی تک باپ دیتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، تمہارے پاس تولیہ نہیں ہے؟ استغفر اللہ، توبہ کرو، توبہ کرو، انشاءاللہ۔ بولو نوجوانوں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک مکمل زندہ بچہ پیدا ہوا اور 3 دن میں فوت کر گیا، تو اس کا عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں؟ عقیقہ کے لیے 7 دن بچے کا زندہ رہنا شرط ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی۔ 7 دن زندہ رہنا شرط ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، قرآن میں نہ حدیث میں، مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، چیخ نکلی ہے، بعد میں مر گیا وہ، تو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، اس کا عقیقہ بولو کرنا چاہیے۔ یہ کس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں شرط ہے کہ 7 دن بچہ زندہ، ایسا کچھ بھی میرے علم میں نہیں ہے، باقی اہل علم موجود ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ جلسہ میں فوٹو ویڈیو، ہاں، جلسے میں فوٹو ویڈیو، کیا ہے یہ؟ راجنیتک ہستیوں کو آمنترن کرنا، منگانا دینی، سمجھ گیا میں؟ یعنی یہ ویڈیو کھینچنا کیسا ہے؟ دیکھو، جائز کام کے لیے یہ جائز ہے، حرام کام کے لیے یہ حرام ہے، باختم۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جائز کام کے لیے، اب یہ پورے نوجوان ماشاءاللہ، اللہ رسول، یہ بھی شیطان کا شوشہ ہے یہ۔ ہاں، شادی کی فوٹو بنواؤ، بیڈ روم تک دلہن کی کیمرے میں آنکھ ڈال کر کے لے جاؤ اندر، نقاب اور گھونگھٹ اٹھانے تک کی سینریاں ویڈیو میں کیچ کراؤ، اس کا سوال کبھی نہیں کرے گا۔ مولوی نہیں آنا چاہیے، مولوی نہیں آنا چاہیے، مولوی سے سب سے بڑی دشمنی، مولوی سے، ہاں، مولوی سے سب سے بڑی دشمنی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
جائز کام، فارمولہ یاد رکھیں، جائز کام کے لیے جائز ہے۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، فوٹو کھنچائیے، پاسپورٹ بنوائیے، فارم بھریے، جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جائز کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن غلط کام کے لیے آپ ویڈیو بنائیں، بدکاری کے لیے، برائی کے لیے، یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں۔ فوٹو کھینچنا کھنچوانا حرام ہے، فوٹو کھینچنا کھنچوانا کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن حلال کام کے لیے حلال ہے، حرام کام کے لیے ضرورت کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دینی ضروریات ہیں، لائیو پورے۔ میں کہتا ہوں میرے گھر والے سعودی عرب میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے، کوئی حیدرآباد میں میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں، کوئی بنگلور میں میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ بچے، اللہ کا فضل ہے۔ میں یہاں سے جاتا ہوں تو کہتے ہیں بابا آپ نے یہ کہا، آپ نے وہ کہا، تقریریں سناتے ہیں۔ تو الحمدللہ تو جائز ہے کہ نہیں جائز؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن اسی پہ طوائف ناچے گائے، کسی ہیرو ہیروئنوں کو ڈینس کرواؤ اور یہ کیمرے شیمرے لا کے لگاؤ، یہی حرام ہے، یہ حرام کام ہے، اس لیے وہ کیا حرام۔ جہاں تک نیتا اور لیڈر، اور وہ بھی انسان ہیں، انہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف ووٹ دینے جاتے ہو، ہمارا لیڈر ہے، اس کو اسٹیج پر بلا کر اس کی عزت کرو، اس کو دو کلمے محبت کے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، انہیں فائدہ نہ پہنچاؤ۔ یہ منطق کون سی ہے؟ گٹر بھی بیچارہ وہی کونسلر صاف کرے، تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہے؟ اپنی گلیاں بھی تم صاف نہیں کرتے، اپنے محلے بھی، ارے کونسلر کی ایسی کی تیسی، کونسلر ایسا، ایم ایل اے، اب کی آنے دو، اب کی ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارے یہاں نالیاں نہیں صاف ہو رہی ہیں۔ اما اللہ کے بندو، اپنے اپنے گھروں کے سامنے کی نالیاں خود صاف کر لیا کرو۔ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ اپنے شہر کو پاک صاف بناؤ، خود بناؤ۔ لیکن تمہیں کہاں توفیق ہوگی؟ تم تو صرف گھر کی گندگی روڈ پہ لا کے پھینکو، اس کے دروازے پہ پھینکو، اپنے بعض عورتیں ٹکا کے پڑوسی کے دروازے پہ پھینکتی ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا۔ بنگلور میں کہنا کوئی بات نہیں، اچھا ہے، کہہ دینا چاہیے، کیوں؟ تاکہ بنگلوریوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے، آواز جانی چاہیے۔ بنگلور میں ہمارا گھر ہے، ہمارے پڑوس میں، معاف کرنا، پڑوس میں جو گھر ہے نا اوپر نیچے، اللہ کی قسم اب کی میں آیا ہوں، اتنے کچڑے دروازوں کے اوپر، اور ہمارے چھت کے وہ جو چھجے ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹکا کے گندگیاں پھینکی ہوئی ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا قہر نازل ہوگا، پڑوسیوں ستاؤ مت پڑوسیوں کو، ہم پردیسی ہیں، کبھی کبھی آئے دیکھے تم نے یہ گند مچائی ہوئی، ایسے ہی تم رہتے ہو، اللہ تمہیں یہیں کے جراثیم تمہاری ناکوں میں گھسیڑے گا انشاءاللہ تعالی، ابھی مر کے جاؤ گے ہاسپٹلوں میں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اپنا گھر نہیں صاف کر سکتے، اپنا محلہ نہیں صاف کر سکتے، اپنی گلیاں نہیں، اپنے نالے اور اپنے محلے، ارے کبھی نوجوانوں کو لے کر کے ایک ٹیم بناؤ، جھاڑو مارو پورے محلے کو، وہ چلاؤ نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پاکی اور صفائی کی ایک تحریک چلاؤ، جس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ صفائی ابھیان۔ پردھان منتری جی نے صفائی ابھیان چلایا ہوا ہے، پورا ملک صاف ہو رہا ہے، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، پورا ملک صاف ہو رہا ہے، سب صاف ہو رہا ہے، گلیاں بھی، کوچے بھی، بینک بھی، سب صاف ہو رہا ہے، ندی نالے سب صاف ہو رہے ہیں۔ تو صفائی ابھیان چلاؤ، پاک و صاف رہو، تو صرف فائدہ اٹھاؤ۔ نیتا جی کو مولانا نے ہار پہنا دیے، شال پہنا دیے، تمہیں بڑی پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، واہ بھائی واہ، ہمارے نیتا ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہم نے ووٹ دیا ہے، ان کا بھی حق ہے، وہ آئیں، یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ شراب خانے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بیچارے اس نیک مجلس میں آئے تو بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جا کے کہیں اگر کوئی ناچ گانے کی محفل ہو وہاں جاؤ تو فوٹو پکڑ کے یہ دیکھو منتری جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو ایم ایل اے بیٹھا ہوا بہت برا، تو کہیں تو چین لینے دو بیچاروں کو یار۔ ارے یہاں آئے ہیں بیچارے، ہم ان کا سواگت کریں، ان کی عزت کریں، انزل الناس منازلہم، وہ جس مقام اور رتبے کے ہیں ان کو وہ مقام اور رتبہ دے کے رخصت کریں۔ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے مہمان ہیں، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان سب بنتے تھے، کافر بھی، غیر مسلم بھی، مسلم بھی، سب کی عزت اور سب کی تکریم، اور ہمارے نبی نے تو یہاں تک سکھلایا۔ اللہ اکبر، تم ذرا سی باتوں پہ اتنا تنگ دل نہ ہویا کرو، شاید آپ نے اس کو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک میت کا گزر ہوا، میت خود نہیں چل رہی تھی، کندھے پہ اٹھا کے لوگ لے جا رہے تھے،
میت کو کندھے پر مردے کو اٹھا کر کے لے جا رہے تھے، تو جب وہ میت اللہ کے نبی کے سامنے گزری تو آپ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ مردہ جو ہے نا یہ یہودی تھا، یہودی ہے۔ یہ کون ہے؟ بولو، یہ مردہ کون ہے؟ یہودی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی اہل کتاب ہیں، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں۔ یہ فلسطین پر جو مار کاٹ کر رہے ہیں یہودی لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے، بولو آمین۔ وہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو۔ اتنے کٹر دشمن، لیکن اللہ کے نبی نے جب دیکھا یہودی وہ لاش کو تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا یہ یہودی کی لاش ہے، یہ یہودی مردہ جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس انسان، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ، کیا وہ انسان؟ یہ ہے انسانیت کا احترام جو نبی نے اپنے امت کو سکھلایا ہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی ہو مردہ ہے، تم بیٹھے ہو، میت جا رہی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جانے میں کوئی قباحت اور حرج بولو نہیں۔ وہ تو زندہ ہیں بیچارے، اگر آ رہے ہیں ویلکم، سواگتم، اہلاً و سہلاً۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ہمارے نبی کا یہ سکھاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو میرے عزیزوں؟ ہاں، یاد رکھو، اس پہ اتنا چھوٹا دل نہ کیا کرو اور چندوں میں کمی نہ کیا کرو، دیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدرسوں میں صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، مدرسے میں اگر غریب اور یتیم بچے رہتے ہیں، بچیاں رہتی ہیں، اور وہاں پر خرچ ہوتا ہے اس کا، تو یقیناً اس نیت سے کہ یہ صدقہ فطر کے مستحق ہیں، انہیں آپ غلے کی شکل میں دیں۔ انہیں آپ کس کی شکل میں دیں؟ ہاں، یہ بات یاد رکھو، غلہ دینا چاہیے۔ کیا دینا چاہیے صدقہ فطر میں؟ پیسہ اللہ کے نبی نے نہیں دیا، نہ حکم کیا، غلہ دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پیسے وصولتے، پیسے دے دو، غلہ دیا کرو، چاہے گیہوں کی شکل میں، چاہے آٹے کی شکل میں، چاہے چاول کی شکل میں، چاہے گوشت کی شکل میں، چاہے پھل فروٹ کی شکل میں۔ غلے جو معاشرے میں کھاتے ہیں وہ غلے دیا کرو۔ تو دینے میں جہاں غریب غربا پڑھتے ہیں ان بچوں کے لیے صدقہ فطر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، جہاں مدرسے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھ کے بچے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا ہے سوائے مولوی صاحب یا منشی جی رہتے ہیں۔ اب اگر مولوی صاحب بھی غریب ہیں تو ان کو صدقہ فطر ان کے گھر پہنچا دیجئے، یا ان سے کہیے کہ میرے گھر میں اتنے صدقہ فطر لے کے چلے جائیے۔ سمجھ میں آ رہے؟ ان کو دے دیجئے آپ، کوئی حرج اس میں نہیں۔ کیا برتھ ڈے کا بھی رواج یہاں پر برتھ ڈے کا بھی رواج پڑا ہوا ہے شیخ؟ اللہ اکبر، آپ لوگ برتھ ڈے بھی مناتے ہو اور میلاد النبی کی مخالفت کرتے ہو؟ یعنی نبی کا برتھ ڈے منانا حرام، شرک، اور اپنا برتھ ڈے منانا حلال؟ یہ کیا ناانصافی کی بات ہے عزیزان گرامی؟ یہ سب کفار و مشرکین کی، یہود و نصارہ کی نقل ہے، ان کی مشابہت ہے۔ عز ڈے، برتھ ڈے، اور ایک اور ڈے منایا جاتا ہے مدر ڈے، فادر ڈے ہے، اور ایک میرج ڈے بھی منایا جاتا ہے، نہیں، میاں بیوی میرج ڈے۔ تو کسی شوہر نے اپنے بیوی سے کہا بیگم 65 سال ہو گئے شادی ہوئے، اب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نئی گاڑی لے لیں۔ اب یہ تو کھٹارا کیا لے کے چلے؟ نئی گاڑی کی خواہش پیدا ہوئی تو بیوی بھی بڑی ہوشیار تھی، تو کہنے لگی ڈرائیور سوچ لیا ہے کہ کس کو رکھنا ہے؟ لاؤ، ابھی نہیں سمجھو گے، گھر جا کے سمجھ میں آئے گی آپ کی۔ ایک وقت میں 2 وقت کی نماز پڑھنا صحیح ہے؟ ایک وقت میں 2 وقت کی نماز پڑھنا، ایک وقت میں 2، یعنی سوال کرنے والے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنا کیا یہ درست ہے؟ بالکل، موقع اور حالات کی وجہ سے درست ہے۔ بارش ہے، 2 وقت کی نماز آپ اکٹھا کر لیں، ظہر اور عصر۔ اگر ظہر کے وقت بارش ہو رہی ہے تو ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ مغرب کے وقت بارش ہو رہی ہے تو مغرب کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ سخت سردی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، یا جیسے
ایسے ہی مسافرین ایسے اجتماع ہے، اب اس میں لوگوں کے منتشر ہونے اس کا خیال ہے، تو اللہ کے نبی نے بغیر کسی سبب کے بھی 2 نمازوں کو اکٹھی مسجد نبی میں پڑھائی ہے، تاکہ میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ کبھی کبھی ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، جائز۔ جی یہ تو بہت بڑا کیا فرماتے ہیں علماء دین درج المسائل کے بارے میں کہ اسلام میں لاٹری کا ٹکٹ خریدنا یا بیچنا کیسا ہے؟ لاٹری ایک قسم کا معیاری جوا ہے، لاٹری سے جیتے ہوئے رقم کا کھانا کھلانا اور کیا ہے؟ بھوج دینا، ہاں بھوج دینا، بھوج دینا بولے تو یعنی دعوت کھلانا، دعوت کھلانا۔ اچھا کیسا ہے؟ جب لاٹری سراسر حرام ہے، جوا حرام ہے، انما الخمر والمیسر ہے، یہ شیطانی چیز ہے، تو یہ تو سراسر حرام ہے، یہ تو کوئی بھی یہ ہمارے کل ایک سوال آیا تھا، ایک چھوٹا ننھا منا بچہ، میں نے پوچھا بیٹا لاٹری کھیلنا جائز ہے؟ کہتا نہیں حرام ہے، وہ بچے کو بھی معلوم ہے، تو یہاں لاٹری لوگ کھیلتے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ لوگ کھیلتے ہو نوجوان؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس لعنت لاٹری کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا فقیر ہو جاتا ہے، خلاص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ قلاج ہے، فقیر ہے، حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں میت کے نام پر برائے سال افطار پارٹی دینا اور افطار کرانا کیسا ہے؟ دیکھیں میت کی طرف سے، اپنے باپ دادا کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات کے طور پر افطار پارٹی دیتا ہے کہ یہ 200 روپے یا 500 روپے یا 2000 10,000 روپے مولانا ہماری طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے یہ افطار ہے جو انتقال کر گئے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ اولاد صدقہ خیرات کر سکتی ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔